لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کو آسان بنایا ہے۔ آسان اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، یسرنا کو آسان کر دیا ہے، للذکر ذکر نصیحت کو کہتے ہیں، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ فہل من مدکر ہے کوئی اس میں غور کرنے والا، تدبر کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نصیحت کے لیے جتنی باتیں فرمائی ہیں ان باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان عام فہم الفاظ جو رائز الوقت الفاظ ہیں وہ استعمال فرمائے ہیں۔ حالانکہ قرآن یہ بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے، اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود پڑھنے والے کے لیے آسان ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا نصیحت کے لیے آسان ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن اس سے مسئلے اخذ کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، یہ علماء محققین کا کام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازا ہے، جو وہ علوم جو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کرنے اور اس سے مسئلے اخذ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان علوم سے اللہ نے جن علماء کو نوازا ہے وہی اس قرآن سے مسئلے اخذ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص بھی اس قرآن کو پڑھے گا اس کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ایک شرط ہے کہ انسان، وہ شرط اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ جن کے دلوں میں رجوع ہے، جو منیب ہیں، جو طلب رکھتے ہیں، جن کے دل میں کچھ خشیت الہی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں کہ شروع میں ہی اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کے درجے ہیں، تو ادنا درجہ یہ ہے کہ دل میں طلب بھی ہو، دل میں خوف خدا بھی ہو، حق کی تلاش بھی ہو، وہ شخص بھی متقی ہے ایک درجے میں، معمولی درجے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ عنوان سے ہٹ جائے گی بات، ورنہ جو اعلیٰ تقوی والے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، اور جو ادنا تر تقوی والے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، پھر ہدایت کے بھی درجے ہیں، تو یہ عنوان ذرا الگ ہے۔ میں ان آیات کی طرف آتا ہوں۔ یہ سورہ قاف 26 نمبر پارے میں سورہ قاف کی چند آیات کا میں نے تلاوت کی ہے، ان کو ذرا سنیے طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اس کا مفہوم عرض کروں گا تو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ نے سچ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی اس میں تدبر کرنے والا، غور کرنے والا؟ تو ہم نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں کم از کم ادنا درجے کا تقویٰ ہو، دل کا پیالہ سیدھا ہو، الٹا پیالہ رکھ دیں، پانی کھول دیں، پیالہ نہیں بھرے گا، سیدھا رکھ دیں، قطرہ قطرہ بھی گرتا رہے گا تو پیالہ بھر جائے۔ دل کا پیالہ سیدھا ہو، قطرہ قطرہ بھی اس میں رحمت کا آتا رہے گا تو ایک دن ہمارا دل اللہ کی خاص رحمت سے پر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قاف، مراد اس کی اللہ ہی جانتا ہے، حروف مقطعات ہیں۔ والقرآن المجید، اس قرآن بزرگی والے قرآن کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اللہ اکبر۔ جب ان لوگوں کے پاس ڈرانے والا آیا، ہمارا پیغمبر آیا، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہا؟ کافروں نے یہ کہا
ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے کہ یہ ہمارے اندر سے ہی ایک نبی آ گیا، ہمیں ڈرا رہا ہے، آخرت سے ڈرا رہا ہے، قیامت کے دن آئے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان باتوں سے ہمیں ڈرا رہا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تعجب کیا انہوں نے کہ یہ ہم میں سے ہی آیا، کوئی فرشتہ آتا، کوئی اور مخلوق آتی، یہ ہمارے اندر سے ہی ایک آ گیا ہمیں ڈرانے والا۔ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے، متنا موت بھی عربی کا لفظ ہے، جب ہمیں موت آ جائے گی، اور وکنا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ سورہ یاسین میں وہ ایک قصہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ہڈی تھی، ایک نا بھربھری پرانی ہڈی، اور اس نے ہاتھ سے اس کو ایسے ملا اور وہ ریزہ ہونے لگی، اور کہنے لگا کہ کیا اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمسخر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آیات نازل فرما دی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، مثالیں دیتے ہیں، اپنی یہ مثالیں دیتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں کہ کیسے تمہیں ہم نے پیدا کیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتے ہیں کہ اس بھربھری ہڈی کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، ایک تو ہم میں سے ہی ایک آ گیا ہمیں ڈرانے والا، کافروں نے یہ بات کی کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور پھر یہ کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ذرہ ذرہ ہو جائے گا ہمارے جسم کا، مٹی میں مل جائیں گے ہم، اور پھر زندہ کیا جائے گا۔ ذالک رجع بعید، یہ تو بڑی عقل سے بعید بات ہے، مذاق کیا انہوں نے اور آوازیں کسے، عجیب باتیں کی۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب مر جاتا ہے انسان، تو انسان کے جسم کے کون کون سے حصوں کو مٹی کھا جاتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور یہ چیز ہمارے پاس کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے علم میں پہلے سے ہی ہے، اور ہم نے لکھ دی ہے کہ انسان کے جسم کی کون کون سے حصے کو قبر کی مٹی کھائے گی۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور یہ قرآن، یہ آیت بھی بتا رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جسم کے کون کون سے حصوں کو زمین کی مٹی کھاتی ہے۔ یہ اس میں بھی اشارہ ہے جو حدیث میں آیا، جس کا مفہوم ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہوتا ہے، ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہوتا ہے، پورا جسم بھی اگر مٹی مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ دانہ قیامت تک مٹی میں حل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ قیامت کے دن اسی دانے سے جیسے پودا اگتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انہی آیات میں، آگے مثالیں دے دے کر بیان کرتے ہیں، مثالوں سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دانے سے اس انسان کو دوبارہ پودوں کی طرح زمین سے نکالے گا۔ یہ انسان اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا تذکرہ کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، منی کا قطرہ اللہ نے بنایا، اس کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، اللہ نے اس سے انسان کو پیدا کیا۔ اس پر ایک وقت اس سے بھی پہلے انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ شانہ نے سورج کی شعاؤں میں اس کو بکھیرا ہوا تھا، ہواؤں کی لہروں میں، پانی کے قطرات میں اور مٹی کے ذرات میں اللہ نے اس کو پھیلایا ہوا تھا، اللہ نے ان سے جمع کیا، پودا اگایا، جانور پیدا کیے، انسان نے کھایا، اس سے خون بنا، اس سے منی کا قطرہ بنا، اور اس سے اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک خوبصورت انسان ماں کے رحم کے اندر ایک قطرے سے کیسے اس کو وجود بخشا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم بھول گئے اس بات کو کہ ہم
تمہیں عدم سے وجود بخشا کہ جب تمہارا وجود نہیں تھا ہم نے تمہیں وجود بخشا، اب تو تمہارا وجود بھی ہے، تو کیا سمجھتے ہو کہ اس وجود کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ اللہ بڑی مثالیں دے دے کے بیان سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس کتاب میں محفوظ ہے، اور یہ بات کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے جب کتاب لکھ دی جائے، بات لکھ دی جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو وہی ایک اصول استعمال فرما رہے ہیں کلام پر، بات پر زور دینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لکھی گئی ہے یہ بات، یہ لکھی ہوئی ہے بات، یہ پکی بات ہے کہ ہم نے پہلے ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کو لکھ دیا تھا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، لیکن یہ لوگ جب حق آ گیا تو اس کو جھٹلاتے ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، ایسے ہی باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، اب اللہ مثالیں دیتے ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور انسان کے جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں اس کی مثال بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہے، دریاؤں کی طرف دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانو انہی کی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ جب ذرا ادھر ادھر دیکھو۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تمہاری سواری اونٹ ہے، تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے اللہ نے پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اللہ نے اس کو اٹھایا، اونچا اٹھایا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو پھیلایا، بچھایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو تو کیسے ان کو گاڑا زمین میں۔ تم اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھو تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ تمہاری پہچان میں آ جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اب مثالیں بیان فرماتے ہیں، مثال بیان فرمائی افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیسے اس کو اٹھایا اوپر اللہ نے، آسمان کو بنایا اور اس کو ستاروں سے اللہ نے سجایا، اور اس کے اندر تم دیکھو گے کہ کوئی سوراخ نہیں ہے، اتنی مدت سے یہ آسمان بنا ہوا ہے کہ کہیں دراڑ نہیں آئی۔ سورہ تبارک الذی میں ذرا دیکھیے، غور کیجیے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، بار بار نظر اٹھا کر دیکھو، تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، تمہیں آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اپنی تخلیق کو بیان کرتا ہے، تخلیق سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بنانے والا کتنی شان والا ہوگا، کتنی عظمت والا ہوگا۔ اور بات حقیقت میں یہ ہے کہ آج باتیں سننے کے باوجود ہمارے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شانو کی وہ عظمت جو ہونی چاہیے، جو اللہ چاہتے ہیں، وہ عظمت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شانو بھی بار بار اپنی عظمت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میری عظمت میرے بندوں کے دلوں میں ہو، اللہ بار بار اپنی صفات کو بیان فرماتا ہے۔ اور نماز کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ نماز شروع اس وقت ہوتی ہے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر کا ایک معنی سب سے بڑا ہونا، سب سے بڑا۔ اب بڑا ہونا جو ہوتا ہے وہ تو کسی کے تقابل میں ہوتا ہے نا۔ 5 بھائی ہیں جی، سب سے بڑے جی وہ اکبر صاحب ہیں جی، اکبر صاحب باقی 4 بھائیوں سے بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کا تقابل کس سے کرے گا؟ مخلوق سے تو تقابل ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہی ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اس لیے بعض علماء نے، مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں اللہ اکبر کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا، بھئی اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں اور مخلوق کی کوئی چھٹیائی کی حد نہیں۔ بڑا تقابل تو ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں کوئی ہو، اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟
اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ یہاں اکبر کا یہ معنی کہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹیائی کی کوئی حد نہیں، میں ہر چیز کو پیچھے چھوڑتا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں کہ اس لیے کہ تو ہی بڑا ہے، ہم سب چھوٹے ہیں۔ کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں؟ کیا اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آئی ویسی جیسی اللہ چاہتے ہیں؟ اگر ویسی بڑائی، ویسی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہماری زندگیاں ایسے نہ ہوں کہ جو چاہا کر لیا، اپنی نفس کی منمانی کر لی، شیطان کے بہکامے میں آ گئے۔ نہ، جس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ ایک ہوٹل میں ایک ٹیبل پر 3 شخص بیٹھے ہوئے تھے ریسٹورنٹ میں، ایک انسپیکٹر تھا اور ایک ملزم تھا اور ایک تیسرا شخص تھا۔ اس ملزم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ انسپیکٹر میری تلاش میں ہے اور اس انسپیکٹر کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ملزم ہے۔ تیسرا شخص دونوں کو جانتا تھا، کھانا کھا رہے تھے۔ اس تیسرے شخص نے ملزم کے کان میں کہہ دیا کہ یہ انسپیکٹر ہے، تیری تلاش میں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کی وہ کیفیت ہوگی جو پہلے تھی؟ اس کے تو نوالا حلق سے نہیں اترے گا، پانی اس کے گلے سے نہیں اترے گا، اس کی بھوک اڑ جائے گی۔ ایسے ہی ہوگا نا؟ کیوں ہوا ایسا؟ ایک جملہ کہا ہے اس نے، ایک جملہ چھوٹا سا کہ یہ انسپیکٹر ہے، تیری تلاش میں ہے۔ پہلے غافل تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا انسپیکٹر کو، اب اس نے انسپیکٹر کو پہچان لیا، اس کی کیفیت بدل گئی۔ اسی کا نام معرفت ہے۔ جب تک بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں، اپنے خالق مالک کو پہچانتا نہیں، اس وقت تک اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اور جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو ہماری ہوتی ہے۔ اسے فکر ہوتی ہے میں غلطی کروں گا میری پکڑ ہوگی، میں گناہ کروں گا میری پکڑ ہوگی، مجھے ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، میری وہ شہرک سے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ آیات بھی اسی سورہ قاف میں ہے، ہم تمہاری شہرک کے بھی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو مثالیں بیان فرماتے ہیں، اپنی مخلوق کی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو، ایسی بڑی مخلوق، ان کے بنانے والا کوئی ہے؟ اللہ فرماتے وہ ہم ہیں، ان کو بنانے والے ہمیں پہچانو۔